وعلى آل الطاهرين واصحابه الراشدين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما غرت علی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا علقت قبل ان یتزوجنی لما كنت اسمعه یذکرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن متفق علیہ۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک ام المومنین ملیکۃ العرب مادر سیدہ کائنات منبع فیوز و برکات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مکرمہ و معظمہ ہیں۔ آپ کے اسلام پر بے شمار احسانات ہیں۔ صبح قیامت تک دین اسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے احسان کا مقروض رہے گا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بے شمار فضائل کمالات ہیں۔ آپ مومنوں کی پہلی ماں ہیں اور آپ کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جملہ اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے باقی حضور کی جملہ اولاد کی والدہ مکرمہ ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، ان کے علاوہ جتنی بھی حضور کی اولاد ہوئی ہے وہ ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مقدس سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا عمر مبارک میں ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ آپ کے والد حرب الفجار میں وفات پا گئے اور اس جنگ میں جو مقتول ہوئے ان مقتولین میں آپ کے والد بھی شامل ہیں۔ آپ اپنے والد کی جملہ جو وراثت اور جائیداد ہے اس کی اکیلی وارث تھی، اس وجہ سے آپ بہت مالدار خاتون تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنی مالدار تھیں کہ آپ کی بیک وقت 20 کنیزیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور غلام تھے، کنیزیں تھیں، بہت وسیع کاروبار تھا۔ 10 سال تک آپ نے اپنے والد کے کاروبار کو خود دیکھا، اس تجارت میں مہارت حاصل کی اور اس کو مزید ترقی کی طرف گامزن کیا۔ اس درجے کی مالدار ترین خاتون اور اتنی نفیس، اتنی باپردہ اور اتنی پاکیزہ اطوار کی عامل کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اتنی پاکیزہ خاتون تھیں آپ، اور ظاہر ہے اتنی پاکیزہ تھیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے نا۔ اب جس خاتون کا رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم ناز کے لیے انتخاب فرمایا تو وہ کتنی پاکیزہ ہوں گی، وہ کتنے شان و شوکت و عظمت و رفت والی ہوں گی۔ آپ نے سامان تجارت ملک شام کی طرف بھیجا، اس میں آپ کا غلام بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات لیں کہ حضور بھی اس قافلہ تجارت کی ہمراہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہربان اور شفیق چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، چونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے زیر کفالت تھے، انہی کے زیر پرورش تھے، اور حضرت ابو طالب سے کفیل محمد ہونے کا یہ حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اور یاد رکھیں، میں اس درس کی وساطت سے آپ سے بھی کہتا ہوں اور سننے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے کبھی ہلکا جملہ نہ بولیں۔ کوئی عدم ایمان کا بھی قائل ہے وہ ہلکا جملہ نہ بولے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عدم ایمان کے اگر قائلین ہیں، میں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بولے گا رسول اللہ کا دل دکھ جائے گا، اور علی مرتضیٰ کا دل دکھے گا، آل علی کا دل دکھے گا۔ اس لیے کہ اس حقیقت سے کسی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کو سب سے پہلے سہارا دینے والی یہ جو شخصیات ہیں، یعنی سب سے زیادہ پہلے مال حضرت سیدہ خدیجہ کا خرچ ہوا ہے، اور اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے سب سے زیادہ خون حضرت ابو طالب کے بیٹوں کا خرچ ہوا ہے، ان کے گھرانے کا خرچ ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا، آپ نے مشورہ دیا کہ آپ کو اس سفر پہ جانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اختیار فرمایا، اور بہت سارے اس میں واقعات ہیں، میں اختصار کرتا ہوں چونکہ آپ کے مناقب کا بھی ذکر کرنا ہے۔ واپس آ کر جب انہوں نے رپورٹ دی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ چاہتی تھی کہ مجھے کوئی سہارا ملے، کوئی ایسا ہو جو میرے کاروبار کے بھی معاملات کی بھی دیکھ بھال کرے اور مجھے بھی ایک آسرا مل جائے۔ تو انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اپنا سہارا اور آسرا نظر آیا۔ تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، تو حضرت ابو طالب کو چونکہ خبر تھی، سارا قریش کے آپ سردار تھے، آپ کو پتا تھا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے اطوار کا، اخلاق کا، کردار کا، آپ کے معمولات کا، تو حضرت ابو طالب نے فوراً حضور کو مشورہ دیا کہ آپ کو یہ نکاح کر لینا چاہیے۔ اور پھر جب نکاح کا اہتمام ہوا تو یہ نکاح بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رسول اللہ کا یہ نکاح پڑھانے والے کون تھے؟ حضرت ابو طالب نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور کا یہ نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضرت ابو طالب نے پڑھایا، تو ان کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ نکاح خان محمد کا نام حضرت ابو طالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح انہوں نے پڑھایا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی، مگر بڑے حضور ہی تھے۔ آپ نے میرے اس جملے پر غور شاید نہیں فرمایا کہ عمر ان کی زیادہ تھی مگر بڑے ہر لحاظ سے حضور تھے، اس لیے کہ اللہ نے جو شرف، کمال، عزت، مقام اور مرتبہ، شرف و مجد، تعظیم و تکریم و توقیر اور منصب و جاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، حضور کے قدمین شریفین ان کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی وہ درجہ کوئی نہیں پا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وراء الورا ہے۔ بہرحال ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب حضور کے حرم ناز میں آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم ہوئی، تو پھر ان کو بھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ قرآن پاک میں 22واں پارہ سورہ الاحزاب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کائنات میں اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور کائنات کی اور عورتیں تمہاری طرح نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟
کہ باقی جو عورتیں ہیں وہ کسی نہ کسی جو ہے کوئی بہت غرض جاگیردار کی کوئی بیوی ہوگی، سرمایہ دار کی بیوی ہوگی، دنیا دار کی بیوی ہوگی، اور تم کسی دنیا دار یا جاگیردار یا سرمایہ دار کی نہیں، ختم نبوت کے تاجدار کے حرم میں آئی ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی عزت و زینت ہو۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ نے اپنا مال، بے شمار آپ کی دولت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، حضور کے دین پر قربان کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے آپ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اور دوسرے اگر الفاظ میں کہا جائے، فرمایا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال حسن محمد کا صدقہ اتار کر کو اسلام پر قربان کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، فرمایا مجھے کبھی کسی عورت پر رشک نہیں ہوا، حضور کی ازواج میں سے کسی پر مجھے رشک نہیں آیا۔ ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں جن پر مجھے بہت رشک آتا تھا، اور کس وجہ سے آتا تھا؟ فرمایا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سیدہ خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، میری خدیجہ یہ کرتی تھی، خدیجہ یہ کرتی تھی، ان کا یہ معمول تھا، یہ ان کا معاملہ تھا، انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ کہا، یعنی بار بار حضور ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں موتیوں سے بنا ہوا محل عطا فرمایا تھا۔ فرمایا خدیجہ تم نے سارا کچھ میرے یار، میرے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، فرمایا موتیوں جیس کب سے بنا ہوا محل جنت میں عطا فرمایا۔ فرمایا کہ حضور کا معمول تھا کہ سرکار جب کبھی کوئی بکری ذبح فرمایا کرتے تھے، یعنی کوئی حضور کے گھر گوشت پکتا تو سرکار سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وجہ سے میرے دل میں ان کے بارے میں ایک رشک پیدا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أو كما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہیں، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مکہ مکرمہ سے حضور کو کھانا دینے کے لیے وہاں جاتی ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے غار حرا پر گئے ہیں، وہ ذرا اس بات کو ذہن میں لائیں گے تو تب ان کو یہ بات صحیح سمجھ آئے گی، کہاں مکہ مکرمہ اور نیچے اور کہاں غار حرا۔ آج بھی جانا کتنا مشکل ہے، جوانوں کے لیے جانا بھی مشکل ہے۔ رات کا پروگرام وہ کہتے ہیں جی حرم شریف میں نماز ادا کریں، پانی رکھ لیں، کوئی سیب وغیرہ فروٹ کوئی ایسی چیزیں ساتھ رکھ لیں تاکہ ٹھنڈے ٹھنڈے آپ وہاں پہنچ جائیں۔ اس دور کا آپ اندازہ لگائیں، سنگلاخ چٹانیں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، دشوار گزار راستہ ہے، کٹھن اور مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہے، اور خاتون نہ اس طرح کے آج کے جس طرح کے جوگر ہیں، نہ بوٹ ہیں، نہ اس طرح کے چپل وغیرہ ہوتے تھے، اس انداز سے وہ کھانا لے کر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہنچاتی، اور روایات میں آتا ہے کہ نوکیلے پتھروں سے ٹھوکریں لگ لگ کے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے، اور ان پتھروں پر آپ کے مقدس خون کے نشان آج بھی داستان وفا سنا رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آئیں، ادھر سے جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور سلام عرض کیا، اور عرض کی یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، یا رسول اللہ یہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہے، قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب، یا رسول اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ برتن لے کے آ رہی ہیں، ان کے پاس اس میں کھانا بھی ہے، آپ کے لیے سالن بھی ہے،
شوربہ ہے اور اس میں آپ کے لیے مشروب ہے. فَإِذَا يَأْتَتْكَ یا رسول اللہ مجھے رب نے بھیجا ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ آپ کے پاس اس دشوار گزار اور کٹھن راستے سے سنگلاخ چٹانوں سے ہو کر جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے فقرا من رب السلام، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کہنا کہ خدیجہ آپ کی عظمت کو آپ کا رب سلام کہہ رہا ہے. اے خدیجہ آپ کی عظمت کو آپ کا رب سلام کہہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وہ منی یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام کہہ دیجئے گا. جس کو رب جلیل بھی سلام کہہ رہا ہے جبریل بھی سلام کہہ رہا ہے، اس خدیجۃ الکبریٰ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. فرمایا وبشرھا ببیت فی الجنہ، آپ ان کو جنت میں ایک ایسے مال کی خوشخبری دیں. رب فرماتا من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، جو موتیوں سے بنا ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کا شور نہیں ہوگا اور کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. میں نے یہ حدیث پڑھی، ساری باتیں ہو نہیں سکتی چونکہ ظاہر ہے عقیدت کا تعلق ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بس اوقات دل بھر آتا ہے، الفاظ وہ ساتھ نہیں دے سکتے. مگر میں جو سمجھا ہوں جتنا تھوڑا بہت حدیث کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بزرگوں سے یا حضور مصلح امت دامت برکاتہم العالیہ سے جو کچھ میں نے فیض پایا ہے، اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ رب فرماتا ہے کہ ایسے مال کی خوشخبری دیں جس میں شور بھی نہیں ہوگا، جس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ والوں کا حضرت سیدہ خدیجہ نے بڑا شور سنا ہے. قریش مکہ کا سرکار کے خلاف بڑا شور سنا، حضور کے خلاف بڑی باتیں سنی، اور بہت مشکل ترین دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے. آپ دیکھ لینا اس سے بڑا مشکل دور کون سا ہوگا؟ ایک خاتون کی 20 کنیزیں ہوں، کئی غلام ہوں، اور دولت کی ریل پیل ہو، اور ملیکۃ العرب ہو، اور سب سے زیادہ عرب میں مالدار خاتون ہو، اور ایک وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کریں اور سارے قریش مکہ، سارے کفار، سارے آل عرب حضور کے دشمن ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 7ویں سال شیب ابی طالب میں معصور کر دیں. اور شیب ابی طالب آپ نے دیکھا ہوگا جبل ابو قبیس کے قریب اور جبل عمر کے قریب ان کے عقب میں ایک گھاٹی ہے شیب ابی طالب، جس میں 3 سال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو محصور کر دیا گیا. حضور کا خاندان قیدی ہے. حضرت ابو طالب وہ کعبے کے متولی ہیں. فرمایا کعبے کی تولیت، کعبے کی سجادہ نشینی چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے بھتیجے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. کیا یہ قربانیاں ضائع چلی جائیں گی؟ کیا یہ ان محبتوں کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ عشق اور محبت اور مودت کے پلڑے میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا؟ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب ہو کر وہاں 3 سال کے لیے معصور ہو کر رہی، اور بھوک ہے، افلاس ہے، پیاس ہے، غربت ہے، کئی دن بھوکے خاندان بنو ہاشم کو کاٹنے پڑتے، اور خاموشی سے چھپا کر جو کوئی خوراک وہاں لے کر آتے وہ بھی کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، وہ لے کے آیا کرتے تھے. اور ایسا دور گزرا شیب ابی طالب کا آپ پڑھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ازخر گھاس یا کوئی اور گھاس، جڑی بوٹیاں، ان کو پانی میں ڈال کر ابالا جاتا اور ان کا عرق وغیرہ پی کر گزارا کیا جاتا، اور درختوں کی جو چھالیں ہوتی ہیں ان کو ابال کر ان کا پانی پیا جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خاندان بنو ہاشم پر یہ دور گزرا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کی وفاؤں کو نہ تولا جا سکتا ہے نہ ان کی عظمتوں کو گنا جا سکتا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے وہ وقت گزارا، ایک وہ شہنشاہی اور بادشاہی، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا مشکل دور گزارا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ رفیقہ حیات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والی ایسی غم گسار زوجہ مکرمہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، رب نے فرمایا کہ آپ ان کو خوشخبری دیں جس میں کوئی شور نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے قریش کا بڑا شور سنا ہے، انہوں نے کفار کا بڑا شور سنا ہے. ولا نصبا،
اور اس مال میں تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی. کیوں کہ میری خدیجہ نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, انہوں نے بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں. ایک موقع پر کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کر دیا کہ آپ کیوں کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہیں. ہر وقت کسی زوجہ مکرمہ نے عرض کر دیا کہ آپ حضور کیوں کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اور خواتین نہیں عطا فرمائی, نعم البدل عطا فرما دیا, اور بیویاں آپ کو عطا فرما دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدیجہ کے معاملے میں اذیت نہ دیا کرو. فرمایا باقی سکھ کے ساتھی ہیں, خدیجہ میری دکھ کی ساتھی تھی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مجھے کفار پتھر مارتے تھے اور میرے زخموں سے خون رستا تھا, میں آتا تھا, خدیجہ ان پر مرہم لگایا کرتی تھی. خدیجہ اپنے دوپٹے سے میرے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی اور مجھے تسلی اور ڈھارس دیا کرتی تھی. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یہ مقام حضرت علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں. مولا کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہتے ہیں کہ خیر النساء مریم و خیر النساء خدیجہ. فرمایا اپنے دور کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ جو ہے شان والی اور بہترین خاتون حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا تھی, اور اپنے دور کی خواتین میں سے میری خدیجہ سب سے بے مثال تھی. ان کا بڑا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی شان و شوکت, عظمت و رفت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بکری ذبح کرتے تو فرماتے ارسلوا بہا الی اصدقاء خدیجہ. فرمایا کہ حضور نبی علیہ السلام فرماتے پہلے سالن فلاں خاتون کے گھر بھیجو, کیوں کہ وہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے. فرمایا وہ کھائے گی تو خدیجہ خوش ہوگی, خدیجہ کی روح خوش ہوگی تو میرے دل کو سکون ملے گا. اب اتنا پیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہاں تک بندہ ذکر کرے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قالت لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے موجودگی میں کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی. 15 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی یہ رفاقت ملی, اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ, مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کسی اور سے شادی نہیں فرمائی. اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک محبت کا اور عقیدت کا, الفت اور چاہت کا تعلق تھا. حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں کہ جب بدر میں قید کیے گئے اور مکہ والوں نے ان قیدیوں کا فدیہ بھیجا, تو حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوہر ابو العاص بن ربیع کے فدیہ میں جو مال بھیجا گیا اس میں حضرت سیدہ خدیجہ کا وہ ہار تھا جو انہوں نے شادی کے وقت حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کو دے دیا تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار جب دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لہا رقتا شدیدا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رو پڑے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے, اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو رسول اللہ صحابہ کرام کے سامنے یاد کر کے رو رہے ہیں. فرماتے ہیں کچھ ایسا طریقہ نہیں کر دیتے کہ میری خدیجہ کا ہار واپس کر دو اور بغیر فدیے کے انہیں آزاد کر دو, ان کو چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ شارع ہیں, آپ حاکم ہیں, حضور آپ مختار ہیں, آپ کے پاس سارا اختیار ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ والا رعایت کا معاملہ فرمایا. بہت ساری بے شمار باتیں ہیں, میں کس کا آپ کے سامنے ذکر کروں, انسان کا دل بھر آتا ہے. حضرت جبریل امین نے کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے بعد سب سے پہلے جس نے حضور کی تصدیق کی
جن حضور پر اسلام لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مانا، سر جھکایا، اسلام لائیں، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا وہ ثقل بوجھ آیا، حضور نبی علیہ السلام آئے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، اور ایک وحی کی ایک ہیبت اور ایک اپنا ثقل اور بوجھ اور اس کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ڈھارس دینے والی ذات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے اس طرح ساتھ دیا، میں سمجھتا ہوں جن کی وفاؤں کا ذکر کیا نہیں جا سکتا، جن کی عظمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، جن کی محبتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جب بھی ذکر کرتے رسول اللہ رو جاتے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی، حضور کا دل بھر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ انہی محبتوں کا اثر ہے کہ آج بھی اہل ایمان جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی جو ہے آنکھیں بھر آتی ہیں اور ان کا دل پسیج جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ پہلی ماں ہے مومنوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کا سکون، آپ کے حرم پاک کی زینت، حضور کے گھر کا وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی عزت و زینتیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے سلام کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند ہیں، بلند تر ہیں، بلند ترین ہیں۔ وہ کتنی عظیم اور پاکیزہ ماں ہوگی جس کی گود میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ بندہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ سے چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے مائی صاحبہ کی روح مبارک، ان کی طبیعت ہم غلاموں سے راضی اور خوش فرمائے، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آج 10 رمضان المبارک ان کا ذکر خیر بھی کرے، اور پھر افطاری کے وقت ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام ضرور کرے۔ وہ تو جنتی ہیں، اور نہ صرف جنتی ہیں بلکہ ان کی اولاد جنتیں تقسیم کرنے والی ہے۔ بہرحال ان کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے لیے آخرت کا سامان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے غلاموں میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔